بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، عشق میں جان سے گزرتے ہیں گزرنے والے، مر کے بھی زندہ ہیں رہے یار پہ مرنے والے۔ برادران اسلام، آج 17 رمضان المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حسن اتفاق کہ غزوہ بدر 17 تاریخ کو ہی بپا ہوا تھا اور دن بھی جمعۃ المبارک کا تھا، تو یہ اتفاق آپ کو بھی مبارک ہو، ہمیں بھی مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی ہمیں نصیب فرمایا، اور اس دن جو بہت بڑا واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے جس دن فیصلہ ہو گیا تھا، حق کا ہمیشہ کے لیے بول بالا ہوا،
کفر کا ہمیشہ کے لیے منہ کالا ہوا، کفر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ان کے غرور، تکبر، نخوت ہمیشہ کے لیے وہ ذلت اور رسوائی کے بحر ظلمات میں ڈوب گئے۔ وہ دن آج کا دن ہے۔ اسلام ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو گیا۔ اس لیے یہ غزوہ بدر، اس لیے مورخین کہتے ہیں کہ اگر اس دن مسلمان شکست کھا جاتے، شاید نہ آج کوئی مسجد ہوتی، نہ مینارہ ہوتا، نہ دین کا یہ نظارہ ہوتا، نہ ہمارے سوچ، فکر، ایمان میں رب پیارا ہوتا۔ اس لیے آج کا دن اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کا دن ہے، کفر کی ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اہل ایمان کے لیے جشن کا دن ہے۔ جب جب یہ دن آتا ہے، اسلام کی عظمت، اسلام کی رفعت، اسلام کی سطوت، اسلام کی شوکت اور صحابہ کرام کا جذبہ فدایانہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ برادران اسلام، بدر ایک کنواں تھا، ایک مقام ہے جہاں کنواں تھا اور کنویں کے مالک کا نام کہتے ہیں بدر تھا، پھر کنواں کا نام بھی بدر مشہور ہوا۔ اسی مقام پر یہ جنگ ہوئی، لہذا یہ جنگ بدر کہلائی۔ مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور یہ مقام ہے۔ ایک طرف اہل مکہ، دوسری طرف اہل مدینہ، ایک طرف کفر کے پجاری اور دوسری طرف راہ حق میں گردنیں کٹانے والے، اللہ کے دین کے علم کو لہرانے والے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقان زار۔ اس میدان میں دونوں کا ٹاکرا ہوا، دونوں کی ٹکر ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ اہل مکہ، کیونکہ پس منظر اس کا بہت طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں۔ اہل مکہ ہمیشہ جب سے حضور ہجرت فرما کے مدینے تشریف لے آئے، وہ شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ شرارتوں کی شکل یہ ہوتی تھی، وہ چھاپا مار چھوٹے چھوٹے جتھے تیار کرتے، اہل مدینہ کی بکریاں لے جاتے، کبھی اونٹ لے جاتے، شودی قسم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ یعنی رسول اللہ اور اصحاب کو بے گھر کر کے، بے وطن کر کے 450 کلومیٹر دور بھی سکھ سکون سے رہنے نہ دیا۔ لیکن اب صحابہ کرام کی حالت بھی بدل چکی تھی، کیونکہ یہ مکہ نہیں، یہ مدینہ تھا۔ جگہ بدل گئی، حالات بدل گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا کہ میرے حبیب، اب وہ مکی زندگی کا دور ختم ہوا، اب مدنی زندگی کا دور شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ مجبور ہو گئے اس ستمگر سے، جواب آخر دینا پڑا پتھر کا پتھر سے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اب ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے تجارتی قافلے مکے سے چلتے شام جاتے تھے، گزر ان کا مدینہ المنورہ کے ساتھ جو ساحل ہے تو کافی دور، بہرحال وہاں سے گزرگاہ ان کی وہیں تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنگی چال کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سریکی میں، نہ مار نہ کٹ
تے آندر چا گھٹ، مطلب انہوں مارو نہیں، انہوں دی ہاتھ رکھ، انہوں دی او آنت ہی پھڑ لو کہ سائی انہوں دا رک جائے۔ تو یہ جو معاشیات ہے نا، معاش، روٹی ٹکر والا کھاتا، اگر کسی کو مارنا چاہو قوم کو تو اس کی معیشت کو برباد کر دو۔ یہ ہے ظاہری انسان کا جو ہے وہ دار و مدار روٹی پہ ہوتا، پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سبے گلاں، چھٹا فرض ہے یہ روٹی۔ اب سرکار نے فرمایا ان کا یہی علاج ہے، یہ شرارتوں سے باز، حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ مصطفیٰ کے چراغ سے ابو لہبی شرار ہمیشہ ٹکراتا رہا ہے اور یہ آویزش جاری رہے گی۔ اب حضور نے ایک جتھا ترتیب دیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا یعدکم اللہ احد الطائفتین، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے دو اپنا طائف، دو ٹکڑوں کا۔ اب وہ اشارہ کیا تھا؟ ایک قافلہ آ رہا ہے، دوسرا یہ لشکر لائیں گے، آپ چاہیں تو لشکر کی طرف آ جائیں، چاہیں تو آپ قافلے کی طرف آ جائیں۔ اب ظاہر ہے قافلہ جو تھا اس میں موجودہ دور کے حساب سے اہل مکہ کے جو اسباب تھے، جو مال تھا، وہ 50,000 پاؤنڈ مالیت پر مشتمل تھا۔ تمام اہل مکہ جو تھے انہوں نے مشترکہ وہ تجارتی قافلے میں اپنا سامان ملایا تاکہ واپس جائیں تو سب اپنے۔ اور بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس دفعہ یہ تیاری کرنی شروع کر دی کہ مسلمانوں کو مدینے میں بھی سکون سے نہ رہنے دو، پیسے تجارت میں لگاؤ اور اصل مول تمہیں مل جائے گا، باقی جتنا پیسہ نکلے گا ہم ان کے ہتھیار خریدیں گے، پھر مدینے پہ چڑھ دوڑیں گے۔ اب ظاہر ہے اس کا پھر جواب یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ سامان مکے پہنچے پھر یہ اٹیک کریں، دشمن کے حملے سے پہلے اس کا جواب دو۔ اب اہل مدینہ جب نکلے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے دو قبیلے تھے، ایک اوس، دوسرا قبیلہ خزرج۔ خزرج قبیلہ بہت بڑا تھا، اوس قبیلہ چھوٹا تھا، تو وہ جتنے بڑے قبیلے تھے اتنے افراد ان کے زیادہ نکلے، اوس کے کچھ تھوڑے تھے، باقی مہاجرین تھے۔ یہ سارے صحابہ یعنی مہاجرین و انصار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدا دی۔ جب بلایا تو راستے میں حضور نے پوچھا کہ تجارتی قافلے کی طرف جانا ہے یا دوسری طرف؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جنگ کرنا ایک بڑے لشکر سے سوکھا کام ہے یا ایک 40-50 کے جتھے سے لڑنا سوکھا کام ہے؟ ویسے آپ اپنی دسو، جے توانو موقع لبے ایک پاسے پورا 1000 دا لشکر ہوئے تیز تفنگ کے ساتھ مسلح، ایک طرف لشکر تو ہو لیکن 40-50 کا، تو آپ کدھر جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہی انسانی فطرت ہے، اور یہی انسانی فطرت ہے، اور یہی ان میں سے بھی سارے صحابہ ابو بکر نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھا کریں، میں بار بار کہا کرتا ہوں، سارے حضرت عمر، سارے مولا علی، سارے مقداد، سارے زبیر، سارے امیر حمزہ نہیں ہوتے، فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ کے صحابہ میں سے بھی ایک فریق جو تھا اس کا دل یہ تھا کہ ادھر جنگ والے سے بچ جائیں اور تجارتی قافلے کی طرف جائیں۔ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک فریق، ایک جماعت اہل ایمان میں سے جنگ کی طرف جانے سے قطراتی تھی،
لیکن رسول اللہ کا دل بھی یہی تھا کہ ٹکر کفر سے لی جائے، اور مشیت الہی بھی وہی تھی۔ ظاہر ہے جو اللہ کی مشیت تھی وہی حضور کی طبیعت تھی، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور حالات بھی ایسے ہی بن گئے کہ جیسے اللہ کی مشیت تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا، وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو اللہ باطل ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ حق کا جھنڈا لہرانا چاہتا تھا، اللہ کفر کی ریڑھ کی ہڈی توڑنا چاہتا تھا، اللہ ان کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، اور جڑ تبھی کٹتی جب میدان میں اترتے۔ اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیت الہی کے مطابق آپ نے چاہا، جیسے آپ نے سنا کہ حضور کسی پر رائے مسلط نہیں کرتے تھے، مشورہ لیا، ہاں بھئی کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر فاروق پہچان گئے کہ حضور کی منشا یہ ہے، انہوں نے اٹھ کر تائیدی خطبہ دیا۔ حضرت ابو بکر اٹھے، انہوں نے تصدیقی خطبہ دیا۔ اب حضور چاہتے یہ تھے کہ یہ انصار اہل مدینہ یہ بولیں، تو جیسے عزیز محترم نے بتایا آپ کو کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دل میں جو ہے عمل کریں، آپ کا رب جو چاہتا ہے اسی بات پہ چلیں، مت سنیں ان کی، مت سنیں ان کی۔ رہی بات ہماری تو ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کو لے کے نکلے، آگے دیکھا قوم نے لشکر فرعونیوں کا، انہوں نے کہا انہاں نال لڑنا ساڑے وس دا روگ نہیں۔ قوم بہ گئی، انہاں کیا پکی پکائی روٹی بھجوائی رکھی تے منا تے سلوا، اے دے وچ ان کتا نہ آوے، حلوہ بھی وقت تے آوے تے گوشت بھی بٹیرے دا وقت تے آوے، قوم بہ کے کھاوے، نہ ہاتھ ہی لاوے، نہ انہوں آدھے نہ ہنگ لگے نہ پٹ کٹتے رنگ چوکھا۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کیا کھائیں گے ڈٹ کے، پئیں گے ڈٹ کے، اور دسترخوان ریڈی میڈ کھانے اتریں، آرام سے ڈکار لگائیں گے۔ باقی رہا مقابلے کا معاملہ تو قرآن پاک نے بتایا، انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو بھی ونج اپنے خدا نو بھی سد لے، تو تے تیرا خدا جا کے ایک کافرہ نال لڑو، باقی تسی انہاں کہ انا ہا ہونا قائدون، اسم بے کے تاڑا تماشا ویکس۔ یہ قوم تھی حضرت موسیٰ کی۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ اساں او نہیں جیڑے آکھن تو بھی جا تے اپنے رب نو بھی لے جا، نہیں، نحنو معکما مقاتلون، سرکار تسی بھی آؤ میدان وچ تے رب بھی تواڈے نال تے اساں بھی تواڈے نال۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سرفروشی کے انداز بدلے گئے، سرفروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قتل پر مقتل شہر میں۔ صحابہ کرام نے کہا حضور آپ فکر نہ کریں، حضور نے پھر صدا دی اشیرو علیہ، اور بولو تاکہ چین آئے، اور بولو تاکہ دل کو قرار آئے، اور بولو تاکہ مجھے تم پہ پیار آئے۔ حضرت سعد یہ سردار تھے نا مدینے کے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
آپ یہ مکہ، یہ میدان مکے مدینے کے، یہ تو بہت نزدیک نیڑے، آپ اشارہ فرمائیں، انگلی اٹھائیں، ہم سمندر کی لہروں میں کود جائیں۔ یہ دشت کیا ہیں، یہ صحرا کیا ہیں، یہ میدان کیا ہیں، آپ اشارہ فرمائیں گے، ہم انگلی کی نوک کے اشارے پہ سمندر کی خونی لہروں کے اندر کود جائیں گے۔ آپ اشارہ فرمائیں گے، ہم یمن تک سر بکف جائیں گے۔ ہم نہ سرحد دیکھیں گے نہ دیوار دیکھیں گے، ہم تو اللہ کا یار دیکھیں گے۔ آپ ہمیں ہر سرحد سے پار دیکھیں گے۔ اللہ، سرکار دو عالم نے جب ان کی یہ تائید، تصدیق، پیار، اقرار، سرکار کا دل بھی خوش، چہرہ بھی تمتما اٹھا، گلاب کی طرح سرکار دو عالم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب آپ جس پیچھے پلٹ کے دیکھا تو آپ نے سنا کہ بچے بھی دوڑے ہوئے آتے ہیں، بچے دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ حضرت رافع کا آپ نے نام سنا، حضرت عبداللہ کا سنا۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا، نہ تم بھی چھوٹے ہو، تم بھی چھوٹے ہو، تم بھی چھوٹے ہو۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے یہ بھی لڑکے۔ اب سرکار نے فرمایا تو بھی چلا جا، عبداللہ تو بھی چلا جا، برات تو بھی چلا جا۔ باقی تو حکم مان کے پیچھے گئے، لیکن حضرت عمیر بابے کی طرح اڑ گئے۔ نہیں سمجھا؟ پھر سارے ایک جیتے نہیں ہونے، پھر جذبے اپنے اپنے، بابے جی دے پھر جذبے اپنے نے۔ سبحان اللہ۔ عمیر نے کہا، آپ بے شک آپ کا فرمان بجا، پر میرے پیارے مصطفیٰ دیکھ رہا ہے خدا، ہم نے تو پلٹ کے جانا نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ تو ابھی بچہ ہے، تیرے بازو میں کس بل نہیں ہے، تلواریں چلیں گی، نیزوں کی انیاں ہوں گی، چھاتیاں پھٹیں گی، بازو کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی، خون بہے گا، اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے میدان جنگ جو گونجتا ہے تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں۔ تو کچا ہے، تو بچہ ہے۔ اس نے کہا، پر میرا دل بڑا سچا ہے۔ سرکار میں نے ماں کو کہے آیا ہوں واپس نہیں آنا، بہنوں کو کہے آیا ہوں واپس نہیں آنا ہے۔ عشق میں جان سے گزرتے ہیں گزرنے والے، اور عشق میں جان سے گزرتے ہیں گزرنے والے، مر کے بھی زندہ ہیں رہے یار پہ مرنے والے، اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ مویا پتا سجن نو لگے۔ سرکار نے جذبہ دیکھ کے فرمایا، لے بچیا تو ہمیں قبول کر لیا۔ سرکار نے اسے وصول، دل کو تکتے ہیں اللہ کے رسول۔ یہ میدان میں آئے اور یہ شہید ہو گئے تھے۔ اب ذرا آگے بھی نظر دوڑائیں، آگے بھی دیکھیں، آگے بھی دیکھیں۔ ایک ماں تھی، بیوہ تھی، اب بچے تھے اس کے ٹوٹل 7۔ کتنے بچے تھے؟ 7 بچے بی بی کے۔ بی بی نے 7 کے 7 بچوں کو بلایا۔ پہلے بچوں کا جذبہ، اب ماؤں کا جذبہ۔
بی بی نے اپنے بیٹوں کو بلایا. اب ذرا تقریر سنیں ماں کی. ماں میدان جنگ کی طرف، مقتل کی طرف، قتل گاہ کی طرف، قربان گاہ کی طرف بچے بھیج رہی ہے. اب کہتی کیا ہے؟ اس نے کہا او میرے بچوں، تمہارا باپ سفر کر گیا، دنیا کہتی ہے تمہارا باپ مر گیا، میں بوڑھی ہو گئی، میں لاٹھی کے زور پہ چلتی ہوں، مجھے اب تمہاری قدم قدم پہ ضرورت ہوتی ہے، چلنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ایک ایک قدم پہ میں تمہاری محتاج ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، اسلام کو بھی تمہاری ضرورت ہے، مجھے بھی تمہاری لوڑ ہے، اسلام کو بھی تمہاری لوڑ ہے. اب ماں نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اپنی ضرورتیں پوری کر لوں گی، جی لوں گی یا مر لوں گی. کیا کہنے، میں اپنی ضرورتیں جیسے ہوگا پوری کر لوں گی، اور تم ایک نہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ 7 بچے ہیں، ان میں ایک رکھ لیتی، 2 رکھ لیتی، سرخرو ہو جاتی، 5 بیٹے چلے جاتے. لیکن اس نے کہا نہ، کیونکہ اسلام کے پاس افرادی قوت کی کمی ہے، افراد کی کمی ہے، اور کافروں کے پاس افراد کی بہتات ہے، رجال بہت زیادہ ہیں، اور یہاں مردوں کا قحط ہے، اہل ایمان تھوڑے ہیں، اس لیے تنکے کی قیمت، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تنکے کی قیمت لگے گی، اس لیے ایک بھی نہیں بچاؤں گی، سارے مقتل میں بھجواؤں گی. 7 کے 7 بیٹے عفرا بی بی نے تیار کیے. جب بیٹے تیار ہو گئے، لے کے تلوار تیار ہو گئے، اب ماں نے چلتے چلتے جو خطبہ دیا وہ بھی کتابوں میں رقم ہے. اس نے کہا میرے بچوں یاد رکھنا، میں تمہیں واپسی کے لیے نہیں بھیج رہی، میں تمہیں جانے کے لیے بھیج رہی ہوں، واپس آنے کے لیے نہیں بھیج رہی. اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی تیر تمہاری پشت پہ نہ لگے، جب بھی تیر آئے سینے پہ آئے، نیزہ لگے سینے پہ لگے، بالا لگے سینے پہ لگے، تاکہ پتہ چلے کہ تمہاری ماں نے، اب یہ لفظ ذہن میں رکھیں، تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی بددیانتی خیانت نہیں کی. مطلب سمجھ گئے آپ؟ تم کھرے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع بنو، اور جو کھوٹے ہیں وہ کھوٹے ہیں، تم کھرے ہو، اور اسلام کو کھرا مال چاہیے، اور محمد عربی کو تمہارے جیسا لال چاہیے، اور جنگ کے اندر حوصلوں اور جذبوں کا کمال چاہیے. اس لیے جانا، اور یہ سوچ کے جانا تم اس ماں کے بیٹے ہو جس نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. مطلب کیا ہے؟ تم حرامی نہیں، تم حلالی ہو، اور جو ہوتے ہیں حلال کے، یہ اصول نکل آیا، جو ہوتے ہیں حلال کے غلام نبی کی آل کے. اس لیے رسول اللہ نے صدا دی ہے 7 کے 7 جاؤ. کیا ماں تھی،
سیرت فرزندہا از امہات. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں پتراں وچوں ماواں نظر آوندیاں، پتراں وچوں پیو نظر آوندا ہے. الولد سر لابی ہے. اے جڑے بچے ہوندے نے انہاں وچوں ماں بھی تے پیو بھی جھانکدا ہے. تو ماں نے کہا جانا میدان میں قدم ٹکانا، کوئی اوچھا وار نہ کرنا، نشانہ چھوٹا نہ بنانا، ٹارگٹ چھوٹا نہ بنانا، ٹارگٹ ہائی رکھنا. اور بھئی بندہ شکار واسطے جاوے تے چڑیا بھی شکار ہو سکتی ہے، کبوتر بھی تے تتر بھی بٹیرا بھی ہو سکتا ہے، تے شہباز دا بھی شکار ہو سکتا ہے، تے مارن نو ہرنی بھی ماری جا سکتی ہے، تے جنگل وچ ہاتھی بھی کھلوتا ہے، تے شیر بھی ہے. تے ماں آکھیا کتے چڑیاں دا شکار نہ کرنا، کتے کبوتران دا شکار نہ کرنا، اما فرقے دا شکار کرنا. فرمایا ایک بدبخت ہے دل پتھر کی طرح سخت ہے، ایک کمینہ ہے گندا اس کا سینہ ہے، ایک بد لحاظ ہے ایک بد نسل ہے، بری اس کی شکل ہے، لقب اس کا ابو جہل ہے. میرے بچوں میں اس لیے تمہیں ٹارگٹ خود دے رہی ہوں، ویسے کافر سارے مکے کے مشرک دشمن ہیں، لیکن اس بدبخت میں ایک عادت بہت کمینی ہے. اما وہ کیا؟ فرمایا وہ میرے پاک رسول کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے گستاخ رسول کافر بھی ہے، اور اس پر ترا یہ کہ گستاخ رسول ہے. اس لیے ماں نے کہا کہ موقع ملے تو شہباز بن کے عقاب بن کے ٹارگٹ اسی کمینے کو بنانا، یا مار کے آنا یا مر جانا، ورنہ مجھے منہ نہ دکھانا. میں اسی کو بالکل کنٹینیو کر دیتا ہوں. جب یہ اترے، ایک کا نام ہے معاذ، دوسرے کا نام ہے معوذ. یہ ایک عوف بھی غالباً، یہ 7 بھائی تھے، لیکن یہ 2 جو تھے انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیا. وہ کیسے؟ جب میدان کارزار میدان بدر ہو گیا گرم، تو یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا میرے دائیں ایک میرے بائیں، اور میرے دل میں آیا ہائے کاش ان 2 بچوں کی بجائے کوئی تنو مند پہلوان سجے کھبے ہوندے تے ٹھیک سی. ایڈے بھی بچہ تھے ایڈے بھی بچہ تھے، کم تے پھر کچا. آپ سمجھ گئے؟ بازو مضبوط ہوں دائیں بائیں تو پھر بندے کو آسرا زیادہ. وہ کہنے لگے میرے دل کو دھڑکا لگا، ادھے بھی بچہ. ابھی میں سوچ رہا تھا، ادھر دائیں والے نے کچوں کا لگایا امی چاچا، ادھر بائیں والے نے، دونوں کو جلدی تھی، ادھر اس نے مارا کچوں کا امی چاچا. اور میں آکے خیر تے ہے تو انہوں بڑی جلدی ہے تو انہوں. وہ بھی پوچھے وہ ابو جہل کہاں ہے؟ اب اس نے مارا چاچا مجھے بتا ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں پھر میں کو جان ہی چھڑاواں. میں نے جو ایسے نگاہ ڈالی، اب ان ظاہر بچے تھے، قد چھوٹے تھے، ان کو ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا. میرا قد لمبا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا. مجھے ابو جہل ادھر نظر آیا. ایک زرہ نہیں، کئی لوہے کی زرہوں، یہ جیکٹیں ہوتے ہیں نا لوہے کی، ان کئی پہنی، صرف آنکھیں ظاہر، پورا فولاد میں غرق. پر وہ ہاتھی کی طرح
ظاہر ہے سب کا سردار جو تھا وہ بیچ میں ہے. میں نے بھی کہا دائیں والے کو, میں نے کہا ذرا ایڑیاں تے زور پا, او پباں بار کھلوتا اچھا ہو گیا. تو میں نے کہا وہ ہر طرف اس کے پہلوان زور آور, جنگاور, زور آزما اس کے گرد اس کا پہرا دے رہے ہیں. مگر تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کھڑا, لیکن بائیں والے کو بھی وہ بس لوہے میں غرق, آنکھیں صرف باہر. ظاہر ہے پھر یہاں تک لوہا تھا, ٹانگیں تو پھر نیچے تھیں. اب وہ اپنے شاہی گھوڑے کے اوپر, جنگی گھوڑے کے اوپر سوار ہے, ارد گرد اس کے پورا دستہ اس کا پہرا دے رہا ہے. میں نے کہا بچوں میں نے بتا تو دیا لیکن اس کی حفاظت کر رہا ہے ایک مضبوط دستہ. بچوں نے کہا چاچا فکر نہ کر, کب تک روکے گا یہ دستہ تقدیر کا رستہ. ہم ان کی تدبیر کی پر خچے اڑا دیں گے, تقدیر کو کب تک. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میری انگلی ایسے اٹھی, میں نے انہیں بتایا, پھر مجھے سمجھ نہیں آئی, میری انگلی بعد میں اپنے مقام پہ آئی, لیکن یہ جوڑی عقابوں کی پہلے میں نے وہاں پائی. یہ دونوں میرے اشارے, ظاہر اشارہ کتنی دیر لگتی ہے, وہ اشارے کی تیزی کے ساتھ وہ برق کے خاطف بن کر, کڑکتی بجلی بن کر گرے. اب انہوں نے, ظاہر ہے اتنا تو انہیں بھی سمجھتی, نہ یہاں پڑے گی تلوار نہ یہاں, وہ تو پورا لوہے میں غرق. ایک نے دائیں وار کیا, ایک نے بائیں, سیدھا ٹانگے. گڈی بھاویں ہوئے 6 کروڑ دی تے بھاویں 7 کروڑ دی, ٹر دی تے ٹائراں دے ہوتے. ایک پہیا بھی گیا تے بندہ, دونوں ٹانگوں پہ جب ہوئے وار, اور وار تھے اتنا کاری. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ میں نے چلتے چلتے پوچھا کہ اس کو کیوں نشانہ بنانا چاہتے ہو, اتنی سارے اور جو ہیں. انہوں نے عربی کے اندر جو کہا تھا اس کا ترجمہ کیا حضرت جلندری نے. وہ کہتے ہیں سنا ہے ہم نے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. جرم اس کا کفر نہیں ہے, جرم اس کا نبی کی بے ادبی ہے. اس لیے اس کے اوپر ہم اٹیک کریں گے. جب گئے ٹانگیں کٹیں اور وہ بدبخت نیچے لڑ کھڑا آیا, نیچے آیا اس کا بیٹا. ظاہر ہے باپ کا دکھ زیادہ بیٹوں کو ہوتا ہے. اکرمہ بن ابو جہل, اب کہیں گے حضرت اکرمہ, کیا کہنے. ایک جنتی تھا جس نے جنتیوں کے اوپر تلوار چلائی, کاندھے کاٹ کے بازو کاٹ کے ادھر کر دیے, لیکن ایک بھائی کا کاندھا تو کٹا مگر تسمہ, چمڑا تسمہ لٹک گیا, بازو کٹ کے لٹک گیا, بیچ میں اٹک گیا. اب وہ جو ہی تلوار چلائے بازو پٹک پٹک کے آگے آئے. اس کو کہتے ہیں جذبہ ایمانی.
اٹھتی ہوئی جوانی، یہ بڑے بزرگوں کی نشانی۔ اس نے رکھا نوجوان نے اپنے پاؤں تلے اپنا ہاتھ، اس نے کہا تو پھر کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ جو اگر راہ حق میں اپنا بازو بھی آڑے آئے، اعلان کیا ہوا؟ راہ حق میں اپنا بازو بھی آڑے آئے تو پھر وہ بھی ساتھ رہنے نہ پائے۔ لوگ اب بھی فتوے پوچھنے آئے، او جی وہ گستاخ ہے، وہ پیچھے نماز ہوندی ہے، ان تہاڈی مرضی ہے۔ ابو بکر صدیق نو گالیاں کٹدا ہے، رشتہ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اما عائشہ نو گالاں کٹدا ہے، رشتہ ہو جائے گا، کیا کہنے۔ اوے رستے راہ حق میں اپنا بازو بھی بیچ میں آئے تو یہ ساتھ رہنے نہ پائے۔ واجب ہے حق والا اس پہ اپنی تلوار چلائے۔ لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، صحابہ کی عادت تھی جب بھی مشکل پڑتی تھی مشکل کشا نبی کے پاس آتے تھے۔ یہ نیلے پیلے کہتے ہیں، یہ وسیلہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ جب رب دیتا ہے پھر نبی نو وچ کیوں لے آندے ہو؟ اللہ جب دیتا ہے پھر نبی کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ ہم تو 14ویں 15ویں صدی میں ہیں، صحابہ تو پہلی صدی میں تھے، ان کو تو توحید رب رسول نے خود سمجھائی تھی۔ اب بازو کٹا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ سچے صحابی مسجد جاتے ہیں یا اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں یا نبی کے پاس جاتے ہیں؟ کوئی سمجھا چاہیے؟ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ جب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے پھر نبی بیچ میں کیوں؟ تو اللہ تمہاری سنتا ہے، صحابہ کے نہیں سنتا تھا؟ یا تمہیں توحید آ گئی ہے، وہ بیچارے ناواقف تھے۔ بازو دونوں کے کٹے تھے، دونوں دوڑے، کہاں دوڑے؟ مسجد ڈھونڈ رہے تھے، جا کے سجدہ کریں گے، کہیں گے یا اللہ مدد۔ سیدھے گئے رسول اللہ کے پاس، ایک نے کٹا بازو ڈھونڈا، ڈھونڈ کے اٹھایا، حضور کی خدمت میں آیا، دونوں نے بازو کٹے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور بازو کٹ گئے۔ فرمایا کیسے کٹے؟ ہم نے ابو جہل کو پھڑکایا۔ سرکار نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر فرمایا اپنی اپنی تلواریں دکھاؤ۔ ایک نے دکھائی، وہ بھی خون میں بجھی ہوئی، دوسرے نے دکھائی، سرکار نے فرمایا تم بھی اور تم بھی۔ بھائی شاہزور پہلوان نکلے نا، رستم زمان نکلے، جنہوں نے کفر کا فرعون مارا ہے، ان کا سب سے الگ نظارہ ہے، خوش مدنی پیارا ہے۔ دونوں دعوے دار، وہ کہے میں نے ماری تلوار، یہ کہے میں نے ماری تلوار، مسکرائے سرکار۔ دونا نال کیتا پیار، دوواں دی ویکھی تلوار تے دوواں دا کیتا اقرار، اور دونوں کو مال غنیمت دیا، پر مال غنیمت تو لے کے اماں کو سرخرو کر کے انہوں نے کہا سرکار ہون اے بازو۔ تے نبی پاک فرماندے میں کوئی آرتھوپیڈک سرجن، آپ نے فرمانا سی یہ مشکل کام میں تے مشکل کشا اللہ ہے، تے نبی یہ مشکلہ حل۔ کتنے اندر کے کالے ہیں، کلمے پڑھ کے بھی کالے، لمیاں نمازاں، متھے دے اتے او پورے کالے کالے داغ۔ عقیدہ نبی کے متعلق یہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، صحابہ کے لیے تو کر سکتا۔ کٹے ہوئے بازو، کٹے ہوئے بازو، مٹی میں اٹے ہوئے بازو،
میدان بدر مٹی ہے، ریت ہے، جب کٹ گئے تو مٹی میں اٹ گئے. اب یہ اٹھا لائے اپنے کٹے پھٹے بازو. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ انہیں کنویں میں دھو کے آؤ. آپ نے فرمایا جیوں میلے کچیلے مٹی آلے لے آؤ. انہا ٹائم ہی کتھے میدان جنگ دے وچ آپ نے کٹیا پھٹیا بازو چایا. صدیق تماشا تکدا کھلوتا. ویسے سوچو ابو بکر نو کنی خوشی ہوئے گی کہ یار ہوئے تے انج دا تے انہا منکران دا بیڑا غرق ہوئے. انہا دے منہ دے اتے ہون بھی کالک نظر آن دیئے جدو سن دینے کہ نبی انج کر سکتا ہے. صدیق خوش ہے، صدیق دے غلام بھی خوش. سرکار نے بازو رکھا اس کے مقام پر، اوپر ڈالا کپڑا، کپڑا ڈال کے ایسے دست رحمت، دست رحمت. اور یہ ہے کیا؟ شفا خانہ دہن. کیا؟ شفا خانہ دہن. اور شفا خانہ دہن میں ہے زلال حلاوت. سبحان اللہ. جنہیں سونے لفظ لبن حضور واسطے، کیونکہ حضور اس تو بہتے سونے نے. تے میں چاہندہ تے میں آکھ سکدا سا ہاتھ نہیں، دست رحمت. میں چاہندہ تے آکھ سکدا سا منہ، ذاکر نائک تے ڈاکٹر اسرار تے مرزے ثانی انہاں دی طرح آکھ سکدا سا نبی منہ دے وچ ہاتھ لایا نہیں، نبی نے دست رحمت اٹھایا، شفا خانہ دہن تک پہنچایا. اور آگے میں آکھ سکدا سا نبی پاک نے تھوک پاک لائی، یا چوکھا پیارا لفظ لعاب دہن، لیکن اور پیارا لفظ ڈھونڈیں. نبی نے دست رحمت پہ شفا خانہ دہن میں ہاتھ ڈال کے زلال حلاوت. بندہ ہوئے حلالی تے نبی دا ذکر ہوئے تے جنہ نبی سونا انہا سونا اسا ذکر کرتے نہیں سکتے. کیونکہ حضرت حسان کہا کرتے تھے ما امدحتو محمدم بمقالتی. حضرت حسان کہا کرتے تھے کہ میری باتیں، میرے شعر، میری تقریر ما امدحتو محمدم، حضور کی حمد سے، میری تقریر سے حضور کی حمد نہیں سونی ہو جاتی، حضور کی شان نہیں بڑھتی، بلکہ حضور کا نام لینے سے میری تقریر، میرے شعروں کی شان بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. ایسے زلال حلاوت. ٹھیک ہے، تو میں عرض کر دیتی مطلب کی ایدہ ایسے تے زخم نو ٹھیک ہون واسطے کنے دن چاہی دن تے پورا کٹیا بازو تے ادھے میدان جنگ بھی جاری ہے تے ادھے بازو کٹے ہوئے جڑدے نے تے حضور اے نہیں آکھیا ہون گھر جاؤ اماں دے جا کے آرام کرو. نبی پاک فرمائے چلو بچوں جاؤ. انہاں ہاتھ اتو جو رومال چایا تے دوواں پرانو ہلایا تے سمجھ کسے نو نہیں آیا اے کٹوایا اے کٹوایا. یہ سوشل میڈیا پہ جائیں نا، یوٹیوب پہ جنگ بدر کلک کریں تو مولویوں نے بڑے واقعے پر ایسے یہ واقعے نہیں بتاتے کیونکہ پورا مذہبی اس لیے بس بتائیں گے یہ کیا صحابہ نے اور یہ کیا. اوے مردے کیوں اے بھی تا دسو.
تاکہ پتا چلے کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ ذرا یہیں رکیں، یہ بازو بنوا کے پھر میدان میں گئے، ایک پھر شہید ہو گیا، ایک بچ گیا۔ اب چلیں تلواریں کتنی تھیں، کسی کے ہاتھ میں چھڑی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں درانتی، اور گھوڑے صرف 2 تھے، ایک حضرت مقداد کے پاس، دوسرا گھوڑا حضرت زبیر کے پاس، پورے لشکر میں تیسرا گھوڑا ہی کوئی نہیں۔ واہ، حضرت جلیندری نے بالکل صحیح کہا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، 8 تلواراں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے بڑے سے بڑے جرنیل کو لاؤ، بڑے سے بڑے ماہر کو بلاؤ، اسے کہو کہ یہ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اس کے ساتھ اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن، اور دشمن بھی بالکل ماہر دشمن، زور آور دشمن، جنگ کے ماہر دشمن کو شکست دینا، یہ، اور پھر ان میں کچھ بچے ہیں، کچھ کچے ہیں، کچھ کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، مہینہ رمضان کا ہے جی، 12 رمضان کو مدینے سے چلے تھے، 17 رمضان کو جنگ ہوئی، 22 کو واپس لوٹے تھے۔ اب مہینہ اور دن جمعے کا ہے، روزے کا بھی دھیان ہے، جمعہ بھی پڑھانا ہے جی۔ میں تو 1.25 گھنٹہ تقریر کر کے پھر میرے ہونٹوں کا کیا حال ہوتا ہے، پھر میں تکدا میز دے اتے گلاس کی دے گیا، نہیں سمجھ آئی؟ وہ جڑے ویلے میں 5 منٹ زور لاندہ تے پھر میں کیڑے پاسے ویکھدا، وہ عمران گلاس، تو پھر میں نے خیال آندہ ہے گلاس، جی سرکار، او 80 میل دور، اور پھر یہ بھی سن رکھیں ٹوٹل سواری کے اونٹ 70 تھے، بندے 313 تھے، سرکار نے پھر ایک اونٹ پہ 3 سوار بٹھائے۔ اپنی باری آئی سرکار کی، چیف آف دا آرمی سٹاف، سالار کائنات، محبوب اعظم، سالار اعظم، عرش کا دولہا، فرش کا لاڑا، محبوب پیارا، علم نشرہ والا، نجم والا، طه والا، ہر اونٹ پہ 3 سوار، ایک بیٹھے 2 چلیں، پھر ایک بیٹھے پھر 2 چلیں۔ سرکار دو عالم کو صحابہ نے کہا، سرکار تسی نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، پیارے بھی ہو، سالار بھی ہو، ساڈا پیار بھی ہو، دلدار بھی ہو، دل بھی برداشت نہیں کردا، تسی تھکو، دل بھی نہیں چاہتا، لہذا تساں ایک اٹھ دے اتے سپیشل چلو، باقی ہم گزارا کریں گے۔ سرکار نے فرمایا مینوں تواڈے کولوں چوکھی ثواب دی لوڑ ہے۔ ہائے 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 ہائے، مجھے، یا یوں کہہ لیں تمہیں مجھ سے زیادہ ثواب کی ضرورت نہیں، مجھے بھی ضرورت ہے۔ دوسری بات فرمایا پھر تسی جنہیں صحت مند ہو، میں بھی، میری بھی صحت ٹھیک ہے، لہذا میں بھی
ورنہ یہ تو کر سکتے تھے چلو اسی دو میرے نال علی نو بھیج دیو، لیکن سرکار نے فرمایا نہ، انصاف کا تقاضا یہ نہیں، میں بھی ہم بھی 3 سوار ہوں گے۔ حضور کون کون؟ فرمایا ایک علی، ایک نبی، تیسرا ساڈا یار ابو لبابا، ہم بھی 3، جہاں سارے 3 یہاں بھی۔ میدان جنگ لگا، بات انصاف کی آ گئی، میدان جنگ لگا، سرکار دو عالم صفیں سیدھی کرنے لگے، صفیں سیدھی کرتے کرتے ایک صحابی تھے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میدان جنگ میں جوش بڑا تھا، اور جوش ہو تو بندہ کوشش میں ہوتا ہے جلدی جلدی وقت آوے، ہائے ہائے جان ہوئے قربان سجن تو دین ایمان نہ ہاراں، اپنی توڑ نبا محمد کچھ پرواہ نہ یاراں۔ جان قربان کرنے کا جذبہ، کیونکہ نکلے تھے نا مدینے سے، غریب لوگ بھی تھے، وہ دھوتی تھی تو کرتا نہیں تھا، ایسے ہی نکل آئے۔ تو سرکار دو عالم نے صفیں سیدھی کر رہے تھے، سیدھی رکھو صفیں، نظم میں رہو۔ تو سواد آگے بڑھا، حضور نے سینے میں ایسے کچوکا دیا، جو چیز ہاتھ میں تھی، حضرت سواد کچوکا لگا، چاستے آئی ہونی ہے، انج جو لگا تے چاس آئیے تے پھر چپ روے، انہیں فاٹی آکھیا، انہیں آکھیا ہائے، اے جڑی ہائے، اے دے پیچھے بھی بڑے راز ہوندے، سبحان اللہ۔ میرے نال ایک خلیفہ ہوندا سی منڈی بہاؤدین، تے مینوں پہ آکھے حضرت صاحب یہ جڑیاں عورتاں ہوندیاں بڑیاں حضرت نے، میں کہ او کنج؟ آکھے کہ جیڑے ویلے مینوں پوے سرے درد تے میں آکھداں کہ او نصیر دی اماں سرے درد بڑا ہے، کوئی تریوڑ بناویں ہاں، شکر ہے تانوں سمجھ نہیں آئی تریوڑ ہوندی کی شے ہے، تے مینوں کی آدیے، مینوں آدیے او قادری صاحب کول جا تے صلاۃ رکھوا، یا سر نو کس کے بن لے، تے جدوں انہوں ہووے نا سرے چ درد، تے دیسی گھی تھوڑے جے بادام کوٹ کے تے انج دے 2 چیزاں لا کے پھر اگ دے اتے تپا کے پھر نالے کرے گی، ہائے ایک گھٹ دوسرا گھٹ، تے وہاں دے میں تکدا رہاں کہ انہوں سیرے چ درد پیندا ہے، نالے کر دیے ہائے تے نالے پیالہ، تے میں بھی آکھیا ایک دن میں آکھیا مینوں بڑی سخت سیرے چ درد دے، تے مینوں کی آدیے ذرا کپڑا سیر تے گھوٹ کے بان، ہون آئے دی سمجھ آئیے، لگا کچوکا، آس تھی کوئی اور، ہائے کی رسول اللہ نے ہائے سنی، فرمایا درد ہوا، سرکار بہت تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا میں تکلیف تو نہیں دیتا، کہ حضور مجھے درد ہوا اور اس کا تو بدلہ بنتا ہے، سرکار نے فرمایا ہاں بدلہ بنتا ہے، بدلہ بنتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواد اوقات تو دیکھی، جڑا دھوتی بنی کھلوتا ہے قمیض گالے چ نہیں، اوقات اے ہے، تے نبی پاک کو کہتا ہے بدلہ چاہتا ہوں، رسول اللہ نے اگلا منٹ نہیں آنے دیا، آپ نے سینہ آگے کیا، دشمن تلواریں بے نیام کر کے کھڑا ہے، رسول سینہ آگے کر کے کھڑے ہیں، یہیں بدلہ لے لے، قیامت کے دن بدلہ دینا اوکھا ہے۔ انصاف، عدل،
اتنی نازک مقام ہے، ابو جہل جیسے کافر سامنے ہیں، نبی میدان جنگ میں کہتے ہیں بدلہ لے لے تاکہ یہیں انصاف ہو جائے، یہ بات یہیں پہ صاف ہو جائے۔ اب اس نے جس وقت کہا بدلہ لینا، حضور ایسے ہوئے، اس نے آگے سے ابھی دوسرا لفظ کہنا چاہتا تھا، علی بھی، صدیق بھی، عمر بھی، مقداد بھی، زبیر بھی، عبد الرحمن، سب کی چیخیں نکلی ہوں گی، اوے ہوش کر، صحابی ہو کے، غلام ہو کے آقا سے بدلے لیتا ہے، نبی سے بدلہ لیتا ہے، پھر جگہ دیکھ کون سی، مقام کون سا، حالات کون سے، سب نے منتیں کی، اس کے دل میں عشق کا بھانبھن جل رہا ہے، تے عشق دے رستے اپنے نے نہ راہ ویکھدا، نہ قرآن ویکھدا، نہ کعبہ ویکھدا، نہ کربلا ویکھدا۔ اللہ اکبر، عشق کے سلسلے اپنے ہیں، اس نے کہا نہ عمر کی مانوں گا، نہ ابو بکر کی، نہ علی کی۔ سرکار دو عالم نے جب اپنا سینہ آگے کیا، لے مار کچو کا، پکڑ نیزہ، جو بھی مار میرے سینے پہ۔ سرکار نے صحابہ کو خبردار کوئی بیچ میں نہ آئے، میں انصاف میدان جنگ میں کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، پیچھے نہیں ہٹا، کہنے لگا آقا آپ تک رہے ہیں، میرے تن پہ تو قمیص ہی کوئی نہیں، میں تو تیری صدا پہ گھر بھی نہ جا سکا، میرے تن پہ تو کپڑا ہی کوئی نہیں۔ انصاف کا تقاضا تو تبھی پورا ہوگا کہ آپ کے سینے پہ بھی کپڑا نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا بلال، بھاگا رویا بلال، فرمایا اٹھا میرے سینے سے کرتا، کر دے علم نشرہ کے سینے کو عیاں اریاں، تاکہ بدلہ پورا ہو۔ قیامت پہ قیامت ٹوٹی عاشقوں کے دل فگار پہ، لیکن جو ہی حضور کے سینے سے بلال نے کرتا اٹھایا، عاشق عقاب کی طرح آیا، پہلے گرا پھر سر اٹھایا، آ کے اپنے ہونٹوں کو سینہ رسالت پہ ٹکایا، چوم کے سر پیچھے ہٹایا، رو کے نعرہ لگایا، معاف کرنا پیار کی گستاخیاں۔ سرکار وقت آخری ہے، میرا واپس جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، میں نے یہیں گردن کٹانی ہے، اپنی جان میں نے اسی خاک میں ملانی ہے، کس کام کی یہ نکمی جوانی ہے، اب وقت آ گیا آخری، اس لیے دل نے دی صدا، میرے عشق نے کہا کہ مرنا تو ہے پر پہلے یار کے بدن کو چومتے پھر جا، موت دی گود وچ سم۔ یہ عاشق ہیں۔ اب میرے آقا میدان جنگ میں اسی جگہ، اب عریش چھوٹی سی چھپری جیسے کہتے ہیں، سرکار نے چھوٹا سا تاج محل، چھوٹا سا شیش محل کہہ رہا ہوں، چھپر کا بنایا ہوا، حضور اس کی چھاؤں میں ایسے ہیں۔ اب جنگ لڑی جا رہی ہے، میدان میں تلواریں ٹکرا رہی ہیں اور ایک دوسرے سے سورما لڑ رہے ہیں کہ اچانک حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 تلواروں میں سے ایک تلوار لگتے لڑتے ٹوٹی
ٹوٹی، ہاتھ سے چھوٹی، قسمت پھوٹی۔ حضرت عکاشہ نے دیکھا ایک تلوار ٹوٹ گئی تو جنگ کا پاسا پلٹ سکتا ہے، اب کہاں لوہار کی دکان ڈھونڈیں، کسی اور کے پاس کہاں مانگیں، 8 تلواریں ساری ہیں، اب کدھر جائے؟ صحابی مشکل میں کہاں آیا، سیدھا رسول اللہ کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رسول اللہ نے بحث نہیں کی کہ میں تلوار کدوں لے آواں، میں کہاں سے، میں کوئی یہاں بنا رہا ہوں تلواریں۔ حضور جس چھپر کے نیچے بیٹھے تھے وہ چھاؤں تھی کھجور کی چھڑی کی، حضور نے ایسے ہاتھ اٹھایا، ایک چھڑی پہ ہاتھ پڑا، آپ نے دست رحمت سے چھڑی کھینچی، لکڑی کھینچی، فرمایا پکڑ تلوار۔ جی میرے جیسے مولانا صاحب کو کوئی چھڑی اٹھا کے دے پکڑ تلوار تے اگوں آپ کی آکھنا ہے انا سمجھے آئی مرواؤ ہیں، چھڑی پڑا کے آنا ہے پکڑ تلوار۔ میں کوئی انا، میں چنگا بھلا مولوی ہاں، میں شیخ الحدیث ہاں، میرے 6 مدرسن، میں فارغ التحصیل ہاں۔ تو فارغ التحصیل نہیں، تو فارغ الایمان ہے، تو دنیا آخرت تو ہی فارغ ہے۔ بے ایمان آ تینو میرے نبی دے اختیار تے شک کے، صحابہ تو پوچھ انہاں نو پک کے۔ حضور نے فرمایا پکڑ تلوار۔ آگے صحابی نے نہیں کی ایک تکرار، اٹھائی چھڑی، اب جو چھڑی لڑی اور کافروں کے سر پہ پڑی، پہلی پڑتی تھی 2 بار لگتی تھی، تب انگلی کٹتی تھی، اب جو چھڑی ہلاوے 3 کی گردن اڑاوے، سمجھ کسی کو نہ آوے، ہمسایہ پوچھنے آئے اے اوئی ہے، یہ وہی ہے؟ حضرت عکاشہ تن کے کہیں نانا، ہاتھ وہی ہے، پاور وہی ہے، لیکن یہ جو ہاتھ میں تلوار وہ پچھلی وہ والی کدھر گئی؟ کہا وہ ٹوٹ گئی، کند تھی، کہا وہ والی، اور اس میں فرق بڑا ہے، یہ پڑتی ہے پرے اڑاتی ہے، کہا فرق اس لیے ہے وہ بنی ہوئی تھی لوہار کی، یہ بنی ہوئی ہے سرکار کی۔ جی صحابہ کے جذبے نے جنگ جیتی، خالی جذبے نہیں جنگ جیت دے جے سلار نہ ہووے، جے ہاتھ وچ یار والی تلوار نہ ہووے۔ دوسرے میں ویسے گمان ہی کر رہا ہوں، جب ایک کی بنی نہ تے دوجے آکھیا دا مطلب ہے کہ ٹوٹ بھی جائے تے دوسری لب سکتی ہے، انہیں آکھیا پھر انہوں تروڑی رکھ، انہیں اینج چلائی۔ اس کا نام تھا سلمہ، ان کے ابا کا نام تھا اسلم، حضرت اسلم کا بیٹا سلمہ، اس نے رکھ کے ماری بجلی کی طرح اپنی تلوار، اتنی تیز چلائی کہ اس کے بھی ٹوٹے اڑے۔ انہیں آکھیا شکر ہے ٹوٹی، تسی آکھو گے نیڑے اور ٹوٹی تے جان چھٹی، پر نہیں، اس نے مجھے لگتا ہے اس لیے زور سے چلا کے توڑی کہ اودی جو جوڑی، اب تلوار توڑی یا ٹوٹی، بھاگا کہاں؟ سب کو پتا ہے مشکل کشا یہی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہا سرکار میری تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ آئے ہائے، سن کے چرچا تیری مسیحائی کا،
سن کے چرچا تیری مسیحائی کا، جو نہ تھے بیمار بیمار نظر آنے لگے۔ جدو پتہ لگا نا کہ یار اج نبضاں تے ہاتھ رکھ رہے ہیں، تے جیڑے نہیں سننا بیمار وہ بھی قطار وچ آ کے کھلو گے، چلو ہاتھ تا لوا لویے۔ ماشاءاللہ۔ بس یہ آخری بات، اب حضرت سلمان نے جس وقت کہا حضور میری تلوار بھی ٹوٹی، سرکار نے اگلا لفظ پھر نہیں فرمایا، پھر وہی چھڑی تے ہتھاں وچ پھڑی تے ایسے پکڑائی، قاتل بہی، جا اس کے ساتھ کر مقابلہ۔ کیا سمجھے ہو وہ سر کٹا رہے ہیں، تماشے نظارے تکتے جا رہے ہیں، انہوں نے سر نہ بچایا، گھر نہ بچایا، در نہ بچایا۔ آج پھر 17 کا دن، وہی جمعے کا دن آیا، انہوں نے سر لگائے، گھر لگائے، آل لگائی، تن لگایا، من لگایا، کچھ نہ بچایا۔ ہن تہاڈا وارا بھی آیا، نہیں سمجھ آئی؟ انہاں سب کچھ لٹایا۔ اے دن اج اتفاق نہ لایا، 17 رمضان دن جمعے کا، جنگ بدر 17 رمضان دن جمعے کا۔ اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں، آج حضرت عکاشہ کی اس تلوار کے صدقے، آج معاذ معوذ کے وار کے صدقے، مدنی سرکار کے صدقے، مسجد اویس کرنی کی تعمیر کے لیے حصہ ملائیں۔